سوف يعلمون. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ انسان ہر اعتبار سے پریشان ہے. صرف مسلمان نہیں بلکہ انسان پریشان ہے، اس لیے کہ انسانوں کی پریشانی کا سبب خود مسلمان ہے. یہ نہیں کہ مسلمان انسانوں سے پریشان ہے بلکہ انسان مسلمانوں سے پریشان ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان انسانوں سے پریشان ہیں، یہ سوچ غلط سوچ ہے، بلکہ میں حقیقت عرض کر رہا کہ انسان مسلمانوں سے پریشان ہے، اس لیے کہ مسلمان کے بدن سے نکلنے والا عمل یہ مسلمان کے علاوہ ساری مخلوق کے لیے مؤثر ہے. مسلمان متاثر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان مؤثر ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان اصل کائنات ہے. مسلمان اصل کائنات ہے، مسلمان مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے. یہ خیال سب سے پہلے نکالو دل سے کہ مسلمان پریشان ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری انسانیت مسلمان سے پریشان ہے اور مسلمان خود اپنے عمل کی وجہ سے پریشان ہے. اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکالیف کو اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال سے جوڑ دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کے بالکل خلاف ہے. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نظام کائنات کا کائنات کی کسی چھوٹی سی چھوٹی شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان اپنے حالات کو حکام سے یا اپنے حالات کو اسباب سے، یا مسلمان اپنے حالات کو اپنے سے باہر کے نقشوں سے جوڑ دے اور انہی نقشوں پہ محنت کرے اپنے حالات کو درست کرنے کی، تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حال کو حال سے بدلنا یہ فرعون کا کام تھا، یہ بنی اسرائیل کا کام نہیں تھا. یہ کام فرعون کا تھا، یہ کام فرعون کا تھا، بنی اسرائیل کا کام یہ نہیں تھا. بنی اسرائیل ان کو یہ سکھلایا گیا تھا کہ تم پر جو بھی حال آئے تم اپنے حال کو اعمال سے بدلنا. اس لیے فرعون کے غرق ہونے کا سبب وہ محض فرعون کا کفر نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اگر مسلمان یہ سمجھے کہ باطل ہونے کی وجہ سے ناکام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ باطل کی جنت ہے، یہاں اس کو اپنی جنت کے وہ سارے مزے پورے کرنے ہیں جو اس کے لیے مقدر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. بات توجہ چاہتی ہے. میں نے عرض کیا کہ حال سے حال کو بدلنا یہ فرعونیت کا مزاج ہے. اس لیے بنی اسرائیل کا جو حال بدلا ہے وہ حال صرف فرعون کے مظالم، فرعون کا کفر اور الوہیت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر غور کریں گے ہم قرآن پر اور غور کریں گے اللہ کے ضابطے پر تو صاف بات یہ ملے گی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. یہ اللہ کا ضابطہ ہے یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے سارے وعدے پورے کیے بنی اسرائیل کے لیے ان کے صبر کی وجہ سے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں تھا، صبر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اذیتوں کو برداشت کیا اور یہ جھیلتے رہے. نہیں،
بلکہ صبر کا سب سے پہلے مطلب اور صبر کا اصل مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے تھے بنی اسرائیل کو، وہ ان احکام پر جمے رہے، انہوں نے کسی حکم کو حالات کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جو صبر کا اصل مفہوم ملے گا، وہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جمانا حالات کے مقابلے میں، اس لیے کہ حال سے حال نہیں بدلتا، اعمال سے حال بدلتا ہے۔ اچھائی کی طرف اچھے اعمال سے، برائی کی طرف برے اعمال سے۔ فرمایا اعمالکم اعمالکم، تم کبھی یہ مت کہنا کہ ہم پر حالات حکام کی طرف سے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ کہنا کہ ہمارے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مسلمان حقیقت کے اعتبار سے، اگر مسلمان حقیقت کے اعتبار سے مظلوم سمجھا جائے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان پہلے صبر کی حقیقت کو سمجھے، اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرے۔ اگر مسلمان میں صبر نہیں ہے تو مسلمان مظلوم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے حکم پر نہیں جمتا ہے تو یاد رکھنا کہ صرف حالات و پریشانیوں کی وجہ سے مسلمان مظلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر حکم توڑ کر، اللہ کا حکم توڑ کر، اگر اللہ کا حکم توڑ کر آنے والے حالات میں مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھے تو یہ مظلومیت اللہ کی مدد کے لانے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، کیونکہ حکم توڑ کر صبر کرنے والا ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ حکم توڑ کر صبر کرنے والا ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ حکم توڑ کر صبر کرنے والا وہ ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ ہاں، حکم پورا کرنے والا اگر حکم پورا کر رہا ہے پھر یہ باطل کے مظالم میں تھوڑے سے ظلم سے بھی کامل مظلوم سمجھا جائے گا، اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ، اللہ کی مدد کے لینے کے لیے کوئی مانع، کوئی رکاوٹ اس کے اللہ کے درمیان نہیں ہوگی۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعا آسمانوں پر اس وقت راتوں کے سفر کرتی ہیں جب ظالم اور جابر قسم کے لوگ بڑے سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت دعائیں آسمان کی طرف تیزی کے ساتھ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اس کے مظلوم کی بددعا سے بچو کہ اس کے اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے، جو اس ضابطے کو بھول جائے گا وہ اپنے مسائل کے حل اپنے باہر کی شکلوں میں تلاش کریں گے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، اگر کسی کا کارخانہ نہ چلتا ہو، وہ یہ کہ میں بھینس بدل دوں تاکہ کارخانہ چل جائے، بکری بدل دوں تاکہ دکان چل جائے، لوگ کہیں گے کہ تمہاری دکان کے چلنے کا نہ چلنے کا بکری سے کیا تعلق؟ یہ بیچاری بے زبان جانور، یہ بے زبان جانور، اس سے تمہاری دکان کے چلنے کا کیا تعلق ہے؟ میں بھینس بدل دوں کہ میرا کارخانہ چل جائے، اس بھینس کے ہونے نہ ہونے سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق؟ ذرا عقل سمجھ سے کام لو۔ خدا کی قسم، جس طرح مسلمان کی ضروریات کا، جس طرح مسلمان کے احوال کا جانوروں سے کوئی تعلق نہیں، انعام سے کوئی تعلق نہیں، خدا کی قسم مسلمانوں کے حالات کا حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے، مسلمانوں کے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان کے حالات کا تعلق براہ راست احکام سے ہے۔
مسلمان کے حالات کا تعلق براہ راست احکام سے ہے، حکام سے ہے، مسلمان کے حالات کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح انعام سے تعلق نہیں، اس طرح حکام سے بھی تعلق نہیں، سیدھی بات ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ امت دعوت اللہ چھوڑ بیٹھے گی، جب یہ امت دعوت اللہ چھوڑ بیٹھے گی تو اللہ تعالی ان پر ظالم حکام کو مسلط کر دیں گے۔ بالکل حدیث کا مطلب، ترجمہ، مفہوم صرف یہی ہے کہ جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ بیٹھے گی تو اللہ ان پر ظالم حکام کو مسلط کریں گے، اور یہ ان کے تسلط کو اور یہ ان کے قبضے کو اگر دعاؤں سے بھی ہٹانا چاہیں گے تو اللہ ان کی دعائیں حق میں قبول نہیں کریں گے، اور اگر یہ اللہ والے سے دعائیں کرائیں گے تو اللہ والے کی دعا میں ان کا استحقاق نہیں رہے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا معاملہ یہاں سے بگڑا ہے، ورنہ مسلمان تو اصل کائنات تھا، مسلمان اصل کائنات تھا۔ دنیا کی ساری مخلوق کو مسلمان سے امن ملتا تھا، مسلمان سے راحت ملتی تھی، مسلمان سے ان کے مسائل حل ہوتے تھے، مسلمان ان کو اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاشرے سے ان کو بتلاتا تھا کہ ہم سے بڑھ کے تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ہم سے بڑھ کے تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جو غیبی نصرتیں اللہ رب العزت مسلمان کے لیے نازل کرتا تھا، ان غیبی نصرتوں کی برکتوں سے غیر فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب مسلمان اس پر ہے کہ ہم غیروں کے اسباب سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ اب مسلمان اس کوشش میں ہے کہ ہم غیروں کے اسباب سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ اب حالانکہ میں یقینی بات عرض کر رہا کہ ساری تمام اقوام باطلہ وہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے آنے والی نصرتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے،